إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ محترم بزرگوں، نوجوان دوستوں، پردہ نشین خواتین اسلام اور میرے چھوٹے بھائیوں، ہر طرح کی حمد و ثنا، بڑائی، بزرگی، کبریائی اسی اللہ رب العالمین کے لائق اور زیبا ہے جس نے ہم تمام کو ایمان جیسی دولت سے نوازا۔ لاکھوں درود و سلام ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو کامل نمونہ بنا کر، اسوہ حسنہ بنا کر ہم تمام کی طرف مبعوث فرمایا۔ سامعین کرام، آج ہم جس ٹاپک پر، جس عنوان پر بات کرنے جا رہے ہیں، ہمارا ٹاپک ہے انسان پر شیطانی حملے، اسباب اور علاج۔ اس فین کو بند کر دیجیے ذرا، یہ فین بند کر دیجیے، بہت زیادہ آواز آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، ہم نے اس عنوان کا انتخاب اس لیے کر رکھا ہے کہ ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں ہماری زندگی میں اور ہمارے دین کے معاملوں میں، ہمارے کاروبار کے معاملات میں، ہمارے شام میں اور ہماری صبح میں، ہمارے شب و روز میں ایک عجیب قسم کی تبدیلی دن بدن بڑی تیزی سے آتی جا رہی ہے، اور یہ تبدیلی اور یہ چینجز جو ہمارے زندگی میں، ہمارے ایمان میں اور ہمارے لین دین میں جو آ رہی ہے، وہ ایک ذات ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے ہم لوگوں پر مسلط کر رکھا ہے، اور وہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کے نام سے قرآن مجید میں 88 مرتبہ تذکرہ فرمایا، اور ابلیس کے نام پر 11 مرتبہ بیان فرمایا، اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں پر ازل سے مسلط کر رکھا ہے، اور ہم جب پیدا ہوئے تب وہ ہمارے پاس آیا، جب ہم بچے تھے تو بھی ہمارے ساتھ تھا، جب ہم جوان ہوئے تو بھی ہمارے ساتھ ہے، جب ہم بوڑھے ہوں گے تو بھی ہمارے ساتھ رہے گا، اور یہاں تک کہ ملک الموت ہمارے پاس آنے تک وہ ہمارے پاس رہے گا، اور ہم کو اپنے راستے سے ہٹانے کی صبح میں، شام میں، دن میں، رات میں، ہر پل ہر وقت وہ کوشش کرتا رہے گا۔ لہذا اب ہمیں جاننا ہے کہ جو شیطان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں پر مسلط کر رکھا ہے، یہ شیطان ہماری زندگی میں کیا کیا کر سکتا ہے اور کیا کیا تبدیلی لا سکتا ہے، کہاں کہاں ہم پر حملے کر سکتا ہے، کس طریقے سے حملے کر سکتا ہے، ہمیں اس کے حملوں سے کیسے بچنا ہے، اس پر اگر ہم لوگ جائزہ لیں گے تو ممکن ہے ہم اپنے ایمان کو بچا سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اس لیے کہ اگر کوئی ہم پر حملہ کرنے والا ہم کو نظر آ جائے تو پھر اس سے بچنا آسان ہو جاتا ہے، اگر حملہ کرنے والا ہم کو بول کر حملہ کرے اس سے بچنا آسان ہو جاتا ہے، لیکن شیطان جو ہمیں نظر بھی نہیں آتا اور ہمیں بولتا بھی نہیں، ہم اس کو دیکھتے بھی نہیں، لیکن وہ ہمیں دیکھتا رہتا ہے، تو اس سے بچنا ظاہر بات ہے مشکل تو ضرور ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے بہت سارے ہمیں ہتھیار بھی دے رکھا ہے۔ سامعین کرام، شیطان جس کا نام ابلیس ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کو آگ سے پیدا فرمایا ہے، وہ خود کہتا ہے خلقتنی من نار وخلقتہ من طین،
اے اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کر رکھا ہے، تو شیطان کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے پیدا کر رکھا ہے اور اس کو ایسا بنایا انہو یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، اللہ کہتا ہے اے شیطان تم کو دیکھ سکتا ہے، تم گھر میں رہو تو بھی تمہارے ساتھ ہو سکتا ہے، تم مسجد میں رہو تو بھی تمہارے ساتھ رہ سکتا ہے، تم مارکیٹ میں رہو تو بھی تمہارے ساتھ رہ سکتا ہے، وہ ہر پل تمہارے ساتھ رہ سکتا ہے، لیکن تم لوگ نہیں دیکھ سکتے ہو، ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ تو ذرا دیکھیں آپ، جو پرسنالٹی ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہے وہ یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس اس نے قسم کھا کر اللہ سے وعدہ کر رکھا ہے، فَبِعِزَّتِكَ اے اللہ میں تیری ذات کی قسم کھا کر کہتا ہوں لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، آدم سے لے کر آخری دم تک جتنے بھی انسانوں کو تو پیدا کرے گا ان میں سے ہر ایک کو میں گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا، اجمعین سارے کے سارے کے لیے میں کوشش کرتا رہوں گا، فَبِعِزَّتِكَ میں تیری عزت قسم کھا کر کہتا ہوں، تو گویا وہ قسم کھا کر کہہ رہا ہے میں تمام گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن پھر وہ کہتا ہے اِلَّا عِبَادَكَ الْمُخْلَصِينَ، اے اللہ تیرے جو مخلص بندے ہوں گے، خالص بندے ہوں گے، میں ان پر کچھ نہیں کر سکتا۔ تو گویا اگر کسی آدمی کے پاس اخلاص ہے، مخلص بندہ ہے، تو پھر شیطان کے ہتھ کنڈے سے بچ سکتا ہے اور محفوظ ہو سکتا ہے، لیکن یہ شیطان کبھی انسان کے روپ میں آ جاتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس زکوٰۃ کا مال حفاظت کر رہے تھے، وہاں پر ایک جو ہے فقیر کی شکل میں آیا تھا اور جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں قتل کرنے کی سازشیں ہو رہی تھی دار الندوہ کے اندر۔ وہاں پر کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ کو شہر بدر کر دیں گے، کہا نہیں نہیں شہر بدر نہیں کرنا، کچھ نے کہا کہ بھئی ان کو بند کر کے چھوڑ دیں گے، کہا ایسا نہیں کرنا، کسی نے کہا ان کو قتل کر کے چھوڑیں گے۔ تو وہاں پر شیطان انسان کی شکل میں موجود تھا محفل میں، اور اس نے کہا ہاں یہ قتل کرنے کا مشورہ اچھا ہے۔ قتل کرنے کے مشورے کی تائید کرنے والا شیطان تھا جو کہ انسان کے روپ میں آیا تھا۔ جنگ بدر میں کفار کو ابھارنے کے لیے انسان کے روپ میں وہاں پر آیا ہوا تھا۔ تو الغرض یہ شیطان انسان کے روپ میں بھی آ سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سانپ کی شکل میں آ سکتا ہے اور کالے کتے کی شکل میں آ سکتا ہے۔ الغرض اس کو اللہ تعالیٰ الگ الگ روپ اختیار کرنے کی طاقت اللہ نے عطا کر رکھا ہے، اور یہ ہمارے پاس آتا ہے دوست، اور سب کے پاس الگ الگ اس کے پاس پلاننگ ہوتے ہیں کہ بھئی مالدار کے پاس جائے تو کیا کرنا ہے، غریب کے پاس جائے تو کیسے کرنا ہے، علم والے کے پاس گئے تو کیسے کرنا ہے، جاہل کے پاس جائے تو کیا کرنا ہے، خوبصورت کے پاس جائے تو کیا کرنا ہے، اور طاقتور کے پاس جائے تو کیا کرنا ہے۔ ہر ایک کے لیے اس کے پاس الگ الگ پلاننگز ہیں، ہر ایک کے لیے اس کے پاس الگ الگ منصوبے ہیں، اور وہ اپنے منصوبوں کو مسلسل آزماتا رہتا ہے، کبھی یہ حربہ کبھی وہ حربہ، کبھی یہ پلاننگ کبھی وہ پلان کبھی یہ پلان، ہر طرح کا پلان وہ استعمال کرتے رہتا ہے۔ اب ذرا دیکھیں آپ، یہ آدمی یہ جو ہے یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا یہ یعنی مخلوق شیطان کے روپ میں مالداروں کے پاس آتا ہے اور آ کر دیکھتا ہے کہ بھئی یہ بے دین ہے یا دیندار ہے۔ بے دین کو بھی گمراہ کرنے کا اس کے پاس پلان ہوتا ہے، دیندار کو بھی گمراہ کرنے کا اس کے پاس پلان ہوتا ہے۔ اب یہ مالدار تو ضرور ہے، لیکن دیکھتا ہے کہ بھئی کیا اس کے اندر تھوڑا ریاکاری پیدا کی جا سکتی ہے، کیا وہ آزماتا ہے، آزماتا دیکھتا ہے کہ رمضان کے موقع پر یہ زکوٰۃ نکال رہا ہے، زکوٰۃ نکالتے وقت اس کے دل میں ڈالے نہیں، ذرا فوٹو نکال کے رکھ لیں گے تاکہ بعد میں کبھی کام آ سکتا ہے۔ زکوٰۃ دیتے ہوئے اس کے دل میں ڈالتا ہے تھوڑا سا فوٹو لے کے رکھ لو، کبھی کام آ سکتا ہے، کبھی ایک چھوٹی سی ویڈیو بنا کے رکھ لو، پھر تمہیں کبھی کام آ سکتا ہے۔ اور دیکھو کہ کون کون جو ہے لے رہے ہیں، تم وہاں پر ٹھہر کے دیکھتے رہو، لوگ تمہیں ملاقات کریں گے، تمہاری تعریف کریں گے، تم خوش ہو جانا۔ یعنی وہاں پر ریاکاری کا ہتھ کنڈا وہ استعمال کر لیتا ہے۔ دیندار کے پاس آ کر اس کے دل میں تھوڑا سا ریاکاری پیدا کر سکتا ہے، اگر بے دین ہے غرور پیدا کر سکتا ہے، گھمنڈ پیدا کر سکتا ہے۔ ہاں دیکھو اس محلے میں جو ہے مجھ سے بڑا اور کون تقسیم کرنے والا ہے،
میرے گھر کے سامنے لوگوں کی لائن لگی ہوئی رہتی ہے, میرے پاس مانگنے والوں قطار لگی ہوئی رہتی ہے, وہاں پر غرور لے کر آ سکتا ہے, گھمنڈ لے کر آ سکتا ہے, تکبر لے کر آ سکتا ہے, اور وہ بھی جو ہے دکھاوا لے کر آ سکتا ہے. تو مالدار کے پاس کبھی ریاکاری کی شکل میں, کبھی تکبر کی شکل میں, کبھی دیکھتا ہے کہ بندہ ذرا سا جو ہے وہ خرچ کرنے میں اس کا دل نہیں ہے, وہاں بخیلی پیدا کرتا ہے, وہ بخیلی پیدا کرتا ہے اور اس کو خرچ کرنے سے روکتا رہتا ہے. جو مانگنے آیا نا وہ حقدار نہیں ہے, اس کے دل میں پیدا کرتا ہے. جو مانگنے آیا وہ اصل میں حقدار نہیں ہے, جو مانگنے آیا وہ ہمیشہ مانگنے والا ہے, جو تمہارے پاس آیا وہ اس کا حقدار نہیں, وہ قابل نہیں ہے. یعنی اس کے دل میں یہ پیدا کرتا ہے کہ سامنے والا حقدار نہیں, وہ تمہیں جھوٹ بول رہا ہے, وہ تمہیں دھوکہ دیتا ہے, وہ اپنا مشن بنا چکا ہے, وہ اپنا ذریعہ بنا چکا ہے, منگ کھانا اس کا ذریعہ بنا ہوا ہے. تو وہاں پر اس طرح پیدا کر کے اس کے بخیلی پیدا کرتا ہے اور وہ دروازوں کو بند کر لیتا ہے. اور کبھی جو ہے سامنے بھائی بڑے مالدار سے ملنا ہے تو اس کے پی اے سے ملنا ہے, اس کے پیون سے ملنا ہے, اس کے ڈرائیور سے ملنا ہے, اس کے آفس کے سیکرٹری سے ملنا ہے, بیچ میں روڈ جو ہے روڈ اٹکاتا ہے, سیکرٹری لا کر روڈ اٹکاتا ہے, اور اس کے جو ہے اس کا اور جو ہے خاص آدمی کو بیچ میں لے کر آتا ہے. الغرض وہاں پر بخیلی سے اس کے مال کو روک کر اس گناہ میں جو ہے مبتلا کر دیتا ہے. تو کبھی ریاکاری کی شکل, کبھی تکبر کی شکل, کبھی جو ہے بخیلی کی شکل میں مالدار کو گمراہ کر سکتا ہے. اور پھر کبھی وہ حج کرنے جا رہا ہے اور یاد رکھتا کہ دیکھو بھائی میں تو جو ہے ہر سال حج کر رہا ہوں, ہر سال عمرے کر رہا ہوں, بار بار عمرے کر رہا ہوں میں, اس کے دل میں پیدا کر کے اس کے اعمال کو ضائع کر دیتا ہے. الغرض اس کے پاس مالداروں کو گمراہ کرنے کے بے شمار ہتھ کنڈے ہوتے ہیں. غریبوں کے پاس آتا ہے, آ کر کہتا ہے کہ بھائی اللہ کیا دیا مجھے, مایوسی کی کیفیت پیدا کرتا ہے. اللہ کیا دیا, ہمارے بابا کے پاس بھی کچھ بھی نہیں تھا, ہمارے پاس بھی کچھ بھی نہیں ہے, دن رات ہم محنت کرتے ہیں اور جو ہے لگاتار محنت کرتے ہیں, ہمیں کیا ملا, ہمیں کیا ملنے والا ہے, اور ہم کیا کر سکتے. یعنی وہاں پر احساس کم تری مطلع کر اس کو دور کر دیتا ہے, مایوسی اس کے اندر پیدا کرتا ہے اور حسد پیدا کرتا ہے. اگر کوئی اچھے کام کر رہا ہے, اپنے مال کو جو ہے خرچ کر رہا ہے, وہاں پر حسد پیدا کرتا ہے, غریبوں کے دلوں میں حسد پیدا کرے گناہگار بنا دیتا ہے. اور یہ جو ہے یعنی بار بار اگر محروم ہوتا رہے گا تو یہ پھر اس کے بعد حرام راستوں کو اپنانا شروع کر دیتا ہے. غریب کو حرام راستے سے مال کمانے کی ترغیب دلاتا رہتا ہے, مایوس کرتا ہے, حسد جیسے بیماری مطلع کر دیتا ہے. تو غریب کو جو ہے بہکانے کے اس کے پاس الگ الگ پلان ہوا کرتے ہیں. اور پھر علماء کرام کے پاس آتا ہے اور پھر علماء کرام سے کہتا ہے کہ بھائی دیکھو تم سے بڑا شہر میں اس معاملے میں کوئی بولنے والا نہیں, تم سے بڑا عالم جو ہے اس شہر میں کوئی نہیں, تمہارے باتیں اس شہر میں ایسی باتیں کوئی بولنے والا نہیں, تمہارا علم تمہارے سے علم کسی اور کے پاس نہیں. تو عالم کے پاس آ کر اس کے اندر بھی جو ہے ریاکاری پیدا کرتا ہے, اس کے اندر غرور پیدا کرتا ہے, اس میں بھی تکبر پیدا کرتا ہے, اس کو بھی لوگوں سے دور کرتے جاتا ہے. اور لوگوں سے جو ہے لوگوں زیادہ ملو گے نا ویلیو نہیں رہتی, لوگوں زیادہ نہیں ملنا, ہاں پیدا کرتا ہے شیطان عالم کے اندر. دیکھو تم جو بھی لوگ بلاتے اجتماع میں پروگرام میں فوراً یس نہیں بولنا. اگر آپ فوراً یس 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 بولو گے نا پھر آپ کی ویلیو ختم ہو جائے گی, آپ کی ویلیو کم ہو جائے گی. تو عالموں کو الگ طریقے سے بہکاتا ہے, اس کے علم کو سامنے لے کر آتا ہے اور پھر اس کے دکھاوا لے کر آتا ہے, یہاں تک کہ پھر یہ عالم اس حدیث کے موافق ہو جاتا ہے جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا 3 لوگوں کو سب سے پہلے جہنم دہکائی جائے گی. اس میں سے ایک عالم ہوگا اور ایک مجاہد ہوگا اور ایک سخاوت کرنے والا ہوگا. انہوں نے سب کو جو کیا تھا وہ دکھاوے کے لیے کیا تھا, دکھاوے کے لیے کیا تھا. تو عالم کے اندر بھی وہ دکھاوا پیدا کر دیتا ہے اور پھر مناظرے کا شوق پیدا کرتا ہے. اس سے مناظرہ, اس سے مناظرہ, اس سے مناظرہ. تھوڑا سا علم آ جاتا ہے نا اس کو غلط, اس سے غلط, انہیں غلط, انہیں غلط, سب کو غلط قرار دینا شروع کر دیتا ہے, سب کو فتوی دینا شروع کر دیتا ہے. یہ عالم کو بہکاتا ہے شیطان. حالانکہ عالم کو اگر پتا ہے کہ بھئی یہ کام غلط ہے, اس عالم کی ذمہ داری تھی کہ اس سے ملاقات کرے اور اس کی اصلاح کرے, لیکن اس سے ملاقات نہیں کرتا, اس کی اصلاح نہیں کرتا, ویڈیو بنا کے لوگوں کو سناتا رہتا ہے, ویڈیو بنا کے لوگوں کو سناتا رہتا ہے. بھائی اس کو کال کر کے اس سے بات کرو, جس کے پاس تم غلطی دیکھ رہے ہو اس کو کال کرو,
उसको अपने पास बुलाओ, अब उसके पास जाओ, उससे डिस्कस करो, उसको मनहज समझाओ, या आप उससे बातचीत करो, उससे जो है उसकी इस्लाह की बात करो, वो नहीं करता है। उसको यानी शैतान बस वीडियो बनाओ डालते रहो, वीडियो बनाओ डालते रहो। उस वीडियो बनाने का मकसद सामने वाले गिराना है, सामने वाले को जलील करना है, सामने वाले को हकीर बताना है, सामने गलत करार देना है। और ये फिर बेचारा समझता है कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूं, मैं इस्लाह का काम कर रहा हूं, मैं दीन को बचा रहा हूं, मैं मनहज सलफ को बचा रहा हूं। ये उसके अंदर ख्याल पैदा कर गुमराह करके छोड़ देता है बेचारा, उसको तबाह करके छोड़ देता है। तो गोया ये शैतान आलिमों को भी नहीं छोड़ने वाला है, उलमा को भी नहीं छोड़ने वाला है, और नौजवानों को भी नहीं छोड़ने वाला है। नौजवानों के पास आकर सबसे पहले यानी उनके जिनसी ख्वाहिशात को जो है बढ़ाता रहता है, फोटोज देखने लगाता है, वीडियो देखने लगाता है, और शैतान जितना हो सके उसको अकेले अकेले में रहने का जो है मौका फराहम करता है। प्राइवेसी जो है उसको जो है देना है, कभी जो है वो पासवर्ड के नाम पर, कभी स्टडी के नाम पर, कभी जो है तालीम के नाम पर, कभी फलां के नाम पर उसको जितना हो सके लोगों से काटता है, लोगों से दूर करता है, उसको अकेलापन जो है महसूस कराता है, और फिर वहां से उसको गुनाह के रास्ते आसान कर देता है, गुनाह के रास्ते आसान कर देता है। अगर उसके पास, नौजवान के पास अगर माल है, और ज्यादा उसको गुनाह करना आसान करा देता है। क्यों? इंसान माल के जरिए अपने गुनाहों को अपने गुनाहों को छुपा लेता है। इंसान को गुनाह जो है माल के जरिए छुपाना उसको आसान हो जाता है। मालदार भी है, और नौजवान भी है, ताकतवर भी है, सेहतमंद भी है, खूबसूरत भी है, तो उसके पास ज्यादा उसके पास चांसेस हैं कि उसको गुमराह जल्दी कर दे। क्यों? उसके पास पावर है, उसके पास ताकत है, उसके पास माल है, उसके पास इल्म है, उसके पास खूबसूरती है। ऐसे बंदे को गुमराह करना आसान है। क्यों? वो अपने गुनाहों को छुपाने की सलाहियत रखता है। जो जितना ज्यादा होशियार, जो जितना ज्यादा ज़हीन होता है ना, शैतान उतना ही ज्यादा उसके पास आता है। क्यों? ये जुर्म करके छुप सकता है, ये जुर्म करके छुपा सकता है, ये जुर्म करके लोगों के सामने अच्छा बन के रह सकता है, उसके पास ज्यादा आता है शैतान। क्यों? एक वो आदमी जो गुनाह करते ही जाहिर हो जाता है ना, उसके पास जाता नहीं, भाई एक बार जाहिर हुआ तो फिर दोबारा पकड़ा गया तो फिर दोबारा गुनाह नहीं करता, जाओ चलो उसके पास छोड़ दो। जो छुपा सकता उसके पास जाओ, जो दबा सकता उसके पास जाओ, जो खिला पिला के रफा दफा कर सकता उसके पास जाओ। तो शैतान इस तरह हथकंडे बनाकर वो नौजवानों के पास पहुंचता रहता है, दोस्ती के नाम पे पहुंचता है, शोहरत के नाम पे पहुंचता है, और बेमकसद कामों में उलझा के छोड़ देता है, बेमकसद कामों में उलझा के छोड़ देता है। और आदमी अगर मकसद पे डटा रहे ना तो गुनाहों से बच जाता है। अगर मकसद इंसान के पास नहीं है, गुनाह के चांसेस बढ़ते जाते हैं। जो बच्चा एक गोल है उसके पास, ये कोर्स है कंप्लीट करने वाला हूं, मैं रैंक लाने वाला हूं, तो ज्यादा फोन इधर उधर नहीं देखता है। जिसके पास कोई गोल ही नहीं है, कोई प्लान ही नहीं है, तो हमेशा फोन में जो है मसरूफ हो जाता है, और गुनाह करना उसके लिए आसान हो जाता है। तो बेमकसद नौजवान जितने भी हैं, जिनके पास कोई गोल नहीं, जिनके पास कोई जो है प्लान नहीं, उनके पास शैतान बड़ी आसानी से गुमराह करके छोड़ देता है और जिंदगी तबाह करके छोड़ देता है। और खवातीन के पास आता है फैशन के नाम पे, खूबसूरती के नाम पे, लिबास के नाम पे, जेवर के नाम पे, खानदान के नाम पे, शौहर के नाम पे, बच्चों के नाम पे, दामाद के नाम पे, बहू के नाम पे, हर तरीके से अलग अलग तरीके से गुमराह करता है। औरतों को भी वो कभी उसके खूबसूरती के नाम पर, कभी उसके फैशन के नाम पर, कभी उसके लिबास के नाम पर, कभी उसके रिश्तेदारों के नाम पर, कभी शौहर के नाम पर, कभी बच्चों के नाम पे, अलग अलग तरीके से खवातीन को गुमराह करने की कोशिश करता है। और अगर ज्यादा मालदार हो जाएं और ज्यादा जो है वो हवेली वाले हो जाएं, फिर धीरे धीरे बुर्का गायब कर देता है। बस जो है सर पर एक बड़ी ओढ़नी ओढ़कर जो है कार बैठ के निकल जाते हैं और समझते हैं कि अब हमें यहां पर कौन देखने वाला है। तो इस तरह शैतान जितना ज्यादा स्टेटस इंसान का बड़ा होता ना, उतना ज्यादा वो शिकार होते जाता दोस्त। उसको यानी हथकंडे में लेना आसान है, फोन के जरिए,
रियाकारी के जरिए, दिखावे के जरिए, खूबसूरती के जरिए और जो है ख्वाहिशात के जरिए, फैशन के जरिए उसको गुमराह करना आसान हो जाता है और उनके पास पहुंच जाता है। हालांकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल हया शुअबतुम मिनल ईमान, एक औरत का सबसे बड़ा ईमान का हिस्सा उसकी हया है। अगर उसके पास हया है, ईमान उसका स्ट्रांग है, अगर हया नहीं है उसका ईमान कमजोर है। और ये शैतान सबसे पहले इंसान को हया से दूर करता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया इदा लम तस्तही फस्ना मा शित, अगर तुम्हारे पास हया नहीं है, अगर तुम्हारे पास शर्म नहीं है, तुम दुनिया का हर गुनाह कर सकते हो, तुम्हें आर महसूस नहीं होगा। अगर किसी के पास हया कम होते जा रही है, बेहया बनते जा रहा है, चाहे लड़का हो, लड़की हो, आदमी हो, औरत हो, कोई भी हो, अगर उसके जहन में से हया और उसके जो है मिजाज में से हया अगर खत्म हो रहा है ना, फिर उसके लिए गुनाह करना आसान हो जाता है। क्यों? यानी इंसान को गुनाह करने से रोकने वाली चीज हया है। हया इंसान को रोकती है। अगर हया नहीं है, कोई भी गुनाह कर सकता, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो खवातीन को बेहयाई के नाम पे और शर्म को बेचकर जो है गुनाह कराता है। कभी ताकतवर के पास आता है और कहता कि भाई तुम्हारे साथ हमारे मोहल्ले में कोई नहीं है, हाँ समझे ना, जैसे तुम वर्कआउट करते ना वैसा मोहल्ले में कोई नहीं है, हाँ तुम जैसे वर्कआउट करते ना तुम्हारे जिम में ऐसा कोई है ही नहीं। वाओ, तो जिम का मुकाबला कराता है, मोहल्ले के मुकाबला कराता है। जब तुम गाड़ी बैठ के जाते ना, तुम्हारा डंड जो दिखते ना वो किसी और को नहीं दिखती। जो ड्रेस तुमको सूट होता है ना वो किसी और को सूट नहीं होता। जो गाड़ी तुमको सूट हो रही है वो किसी और को सूट नहीं होता। वाओ, कभी गाड़ी के नाम पे, कभी ताकत के नाम पे, कभी ड्रेस के नाम पे, समझा आप? यानी वो बहाना देख, इंसान की साइकोलॉजी को पढ़ता है। ये किस साइकोलॉजी में कमजोर है बंदा, किस जो है मामले फिसल सकता है, वो फिसलने के तरीके को वो 24 आवर्स ऑब्जर्व करता रहता है। किस तरीके से फिसल सकता है, कभी मजलूमों की मदद करने के नाम पे, कभी कमजोरों की मदद करने के नाम पे, वहां पर उसको भी कमजोर की मदद किया, अंदर से हाँ देखे क्या काम करा, हाँ देखे मैं क्या काम करा, हाँ स्टेटस मिलाता फिर उन्हें, हाँ फिर स्टोरी में लेकर आता उसको और सबको बताना शुरू कर देता। फिर उसके बाद लोग लाइक करना शुरू करते, जैसे लाइक जैसे कमेंट, 4 लोग कमेंट करे उसको और हौसला बढ़ जाता है, और हौसला बढ़ के फिर उसके बाद यानी आगे बढ़ते चला जाता है। तो गोया उस ताकतवर नौजवान को भी गुमराह करने को उसके पास बहुत सारे प्लानिंग मौजूद है। दोस्त, खूबसूरत के पास आदमी आता है, हाँ, और जो है तजुर्बाकार आदमी है, एक तजुर्बा बहुत है उसके पास, माशाल्लाह इल्म बहुत है उसके पास, सलाहियत बहुत है उसके पास, लेकिन क्या करता है मालूम? भाई इल्म भी है तुम्हारे पास, तजुर्बा भी है तुम्हारे पास, सलाहियत तुम्हारे पास है, ये तीनों उसके पास है ना। तो अब ये आदमी के पास आता है और उससे कहता है कि देखो उन जलसा कर रहे हैं, हाँ बेकार है, सब वो कर रहे हैं, वो बेकार है, ये कर रहे हैं, वो बेकार है, ये बेकार। उसके अंदर उन तमाम की बुराई बयान करने लगाता है बेचारा। इसको ये नहीं बोलता कि तुम जाओ जाकर सपोर्ट करो, तुम जाओ अच्छा काम करो, जाओ जाकर सही काम करो, जाओ जाकर तुम इस्लाह, नहीं, इस्लाह कर, इसकी सलाहियत को, इसके इल्म को, इसके तजुर्बे को मिसयूज करता है शैतान। वो गलत, वो प्रोग्राम गलत, ये जलसा गलत, उन्हों गलत, मुतवल्ली गलत, इमाम गलत, और जो है अमीर गलत, नाजिम गलत, फुला गलत, सब के सब गलत। वो किस कौन करा रहा है? शैतान तुम्हारे जरिए करा रहा है। शैतान इसी सलाहियत को मिसयूज करते हुए, यानी ये चाहे तो अच्छे काम कर सकता है बेचारा, लेकिन नहीं करना चाहता अच्छे काम। ये काम जो अच्छे करना चाहते उनको बिगाड़ के समझता कि मैं अच्छा काम कर रहा हूं। एक आदमी का अच्छा काम करा तो भाई तुम भी जाओ तो और अच्छा हो सकता है, नहीं, तुम्हारे पास मालूमात है उस गलत साबित करो, तजुर्बा है गलत साबित करो, तुम्हारे पास जो है यानी नॉलेज है गलत साबित करो। गलत साबित करने में अपनी पूरी सलाहियत लगा देता है बेचारा। जो गलत है उसको सही करने में लगाता बेचारा, जो गलत है उसको सही करने लगाता, जो सही हो रहा था और बिगाड़ के खत्म करने पर तुल जाता है बेचारा। तो ये शैतान के हथकंडे हैं जो किसी के पास आकर किसी के पास भी जो है आ सकता है, और सियासतदान के पास भी आ सकता है, और सियासतदान के पास आने के बाद तो फिर उसके पास पावर है, और वो पावर को हमेशा जो है
اپنے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے، پھر وہ بڑا بننا چاہتا ہے، الغرض وہاں پہ اس کو بھی جو ہے گمراہ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور دوست یہ تو لوگوں کے پاس مختلف قصے آتا ہے اور الگ الگ مواقع پہ آتا ہے، نماز کو جانا ہے، اذان ہو گئی، ارے یارو اب بھی ٹھہرو نا، اذان ہوئی ہے، جسٹ ابھی اذان ہوئی، اور 10 منٹ اور 12 منٹ ہے جماعت میں ہے، اور 12 منٹ ہے جماعت کھڑے ہونے، اور 15 منٹ ہے جماعت کھڑے ہونے، خطبہ ابھی جمعہ شروع ہوا، اب خطبہ ماشاءاللہ مول صاحب جو ہے نا وہ 35-40 تک چلتے، آپ ٹھہرو اور ذرا، سمجھے آپ، مغرب کا ٹائم اور تھوڑا ہے، جماعت کا ٹائم، نماز کے ٹائم پہ آتا ہے، لیکن نماز کے ٹائم پہ آتا ہے نا، جب مسجد میں آتا ہے نا، اس کو کوئی نہ کوئی کمی محسوس ہوتی ہے، اچھائی نظر نہیں آتی اس کو، وہ نل خراب ہے مسجد والے دیکھ رہے نہیں، وہ فین خراب ہے مسجد والے دیکھتے نہیں، وہ چاندنی پڑی ہوئی پورے ہفتے سے وہ مسجد، اس کو خرابی نظر آتی، خرابی دکھاتا انہیں بیچارہ۔ اچھا خرابی دکھنے کے بعد متولی صاحب سے ملاقات کرنا، متولی صاحب یہ فین ذرا خراب ہے، ہم دونوں کچھ کر سکتے کہ چلیے بولیے میں کیا کروں، وہ نہیں کرتا ہے، لیکن یہ نماز پڑھنے کے بعد باہر کھڑے ہو کر موضوع کھانے کے بعد فین خراب ہے، جمع چندہ کیا کرتے ہیں لوگ، ہم اتنا چندہ آ رہا کیا کر رہے ہیں لوگ، چندہ گن گن کر رکھیں، سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کر، ہو انہیں 10 روپے نہیں ڈالتا، لیکن باہر کھڑے ہو کر سب کے چندے کا جو ہے تذکرہ کرتے رہتا ہے بیچارہ۔ تو نماز کو آتا ہے لیکن آنے کے بعد اس کو خامیاں ڈھونڈا، نل میں، فین میں، پنکھے میں، کھڑکی میں، جگہ میں، اس میں، مائک میں، سمجھا آپ، اس میں وہ خرابی کو نکال کر مسجد کے باہر کھڑے ہو کر مسلمان جاتے رہتے ہیں، وہاں تذکرہ کرتا رہتا، تو وہاں اس کے پاس انہیں سمجھتا میں اچھا کام کر رہا ہوں، ہاں اچھا کام کر رہا ہوں میں، اس کے دل میں ڈالتا ہے، اس کے ذہن میں ڈالتا رہتا ہے بیچارہ۔ اور قرآن پڑھنے کے ٹائم پہ، دعا کرنے کے ٹائم پہ، دعا کرنا چاہتا بندہ، انسان دعا کرنا چاہتا، لیکن سمہو دعا 1 منٹ 2 منٹ بڑھ کے نہیں کر سکتا بیچارہ، جلدی ختم کر کے سلام پھر تو نکل جانا چاہتا اس کو، جلدی جتنا جلد گیا اتنا سکون دکھتا اس کے بیچارے کو، بیٹھ کے نماز ہو گئی، بیٹھیں گے، ذکر کریں گے، اذکار کریں گے، دعا کریں گے، نہیں جتنا جلد ہو سکے باہر جانا، پھر وہاں کھڑے ہو گھنٹہ نو پرابلم، لیکن یہاں بیٹھنا اس کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے، شیطان اس کا بیٹھنے نہیں دیتا، اس کو دعا کرنے نہیں دیتا، اس کو سکون سے بیٹھ کے اذکار کرنے نہیں دیتا، صدقہ کرنا اعلان ہوتا ہے مسجد کا، اعلان ہوتا ہے کسی مدرسے کا، اب دیکھتا 500 کا نوٹ ہے، 500 کا نوٹ کیسا ڈالوں میں، چلر نہیں لے سکتا، اب جو سوچتے نکل چلاتا بیچارہ، خلاص سمجھا، اب دینا چاہتا ہے لیکن ارے نہیں ابھی تو منتھ گھنٹے کا، آپ گھر کرایہ دینا ہے، جو اسکول کی فیس پے کرنا ہے، سمجھا آپ گھر آتے جو ہے وہ تیل لے کر آؤ بولے تھے گھر والے، دہی لے کر آؤ بولے تھے، وہ لے کر آؤ بولے تھے، ختم، پورے یاد دلاتا اس کو بیچارہ، پورے یاد دلا کے جیب میں ہاتھ ڈال کے اس کو نوٹ کو ٹچ کر کے پورا نکل کے چلے آتا، لیکن اس کو دینے کی توفیق نہیں ہوتی، تو یہاں پر بھی شیطان اس کے دل میں ڈال دیتا ہے اور اس کو جو ہے یعنی دوسرے کام یاد دلا دیتا ہے، اور پھر وہ کچھ نہیں کر سکتا بیچارہ۔ ہاں صدقے میں بیچ میں آتا ہے، غصے میں جو ہے غصے میں لے کر آتا ہے، چھوٹی چھوٹی بات پہ غصے میں آتا، غصہ آنا شروع ہوتا ہے اس کو، سمجھا آپ، جو چھوٹی غلطی ہوئی غصہ آنا شروع کرتا ہے بیچارہ، اور پھر وہ اکیلے میں رہنا پسند کرتا ہے، اور جو اکیلے میں رہنا پسند کرتا ہے سمجھو اس کے پاس شیطان یعنی پکا بیٹھنا چاہ رہا ہے، اور خوشی کے موقع پر آتا ہے، غم کے موقع پر آتا ہے، ہر جگہ پہنچتا ہے دوست، لیکن سب سے پسندیدہ کام اس کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری کی حدیث کے مطابق آپ نے فرمایا، شیطان اب پانی پہ اپنا جو ہے تخت لا کے بیٹھ جاتا ہے، یہ شیطان اپنی کاروائی سناتا ہے، نہیں تم نے کوئی کام نہیں کیا، وہ آ کر کہتا ہے صاحب میں نے یہ کیا، نہیں تمہارا کوئی کام خاص نہیں، وہ نہیں تمہارا کوئی خاص کام نہیں، ایک آ کر لنگڑا شیطان کہتا ہے کہ میں صاحب ایک میاں بیوی کے درمیان لڑائی پیدا کر کے خلاص طلاق خلاص سب کرا دیا، ہاں تو نے سب سے اچھا کام کیا۔ تو شیطان کا سب سے بڑا مشغلہ میاں بیوی میں تفرقہ پیدا کرنا، اس کی یہ بات کو وہ پسند نہیں، اس کی بات یہ اس کو پسند نہیں، اس کا وہ کام اس کو پسند نہیں، اس کی وہ بات اس کو پسند نہیں، ہر چیز میں شک۔ ذرا فون دیکھ کے بیٹھا مسکرا رہا، مسکراتے ہوا دیکھ کے، ہاں کیوں مسکرا رہے انہوں، فون دیکھ کے، ختم اس کے دل میں ڈالتا بیچارہ، انہوں مسکرائے کیوں، فون دیکھ کے مسکرائے کیوں، وہاں سے پیدا ہوا تو سمجھو اب پھر ان کی رات میں نیند ختم ہو جاتی ہی، سمجھا اب 1 بجے اٹھا کے اٹھو جی، ہاں کیوں اٹھا رہے تم مجھے، نہیں تم فون دیکھ کے مسکرا رہے، تم کس کو دیکھ کے مسکرائے، بولو ذرا آپ،
ختم. یہاں سے مسئلہ شروع ہو جاتا ہے نا دوست, زندگی تباہ کر کے چھوڑ دیتا ہے. تو میاں بیوی کے درمیان الغرض یعنی یہ شیطان وعدہ کر کے ہمارے پاس آیا ہوا ہے, ہمیشہ زندگی پیچھے پڑنے والا ہے, چھوڑنے والا تو نہیں ہے. لیکن اس نے خود کہا کہ دیکھو یہ جو بھی کام ہے نا, یہ کام ما کان لی علیکم من سلطان, میں جتنے برائی تم سے کرایا نا, یہ برائی کرانے کی میرے پاس کوئی طاقت نہیں تھی. الا ان دعوتکم, میں نے صرف تمہیں دعوت دی, فاستجبتم لی, تم نے میری دعوت قبول کر لیا. شیطان کہتا ہے قیامت کے دن میں اللہ ان کو زبردستی ہاتھ پکڑ کے شراب نہیں پلایا, میں زبردستی ہاتھ پکڑ کے ان کو کوئی غلط غلط جو ہے ویڈیو نہیں دکھایا ان کو, میں نے تو خالی خیال پیدا کیا, انجام گناہ تو اس نے کیا, میں نے تو خالی شوق پیدا کیا, انجام گناہ تو اس نے کیا. تو سب کچھ انسان کے سر پر ڈال کے پھر وہ بری ہونے والا ہے. ایسے موقع پر ہمارا ایمان شیطان سے بچا سکتا ہے انشاءاللہ. ہمارا ایمان مضبوط ہونا, ایمان کمزور نہیں ہونا, ایمان کو زندہ رکھنے کے لیے اذکار کا اہتمام کرنا, ایمان کو زندہ رکھنے کے لیے نمازوں کا اہتمام کرنا, ایمان کو زندہ رکھنے کے لیے قرآن کی تلاوت کو جو ہے باقی رکھنا, ایمان کو زندہ رکھنے کے لیے ہمیشہ اپنے دل میں اللہ کا تقوی, اللہ کا ڈر اپنے ذہن میں رکھنا انشاءاللہ, اور اخلاص کے ساتھ کام کرنا, دعا کرتے رہنا, شیطان سے بچنے کی دعا کرتے رہنا. اے اللہ میرے بچوں کو شیطان سے بچا لے, گھر والوں کو شیطان سے بچا لے, مجھے شیطان سے بچا لے. ہمیشہ بندہ دعا کرتے رہنا اور نیک دوستوں کے ساتھ رہنا. میرے دوست, نیک دوست تمہیں برائیوں سے بچانے والا ہے, اور برا دوست شیطان سے تمہیں لے کر جانے والا ہے. توبہ استغفار کرتے رہنا, نگاہوں کی حفاظت کرتے رہنا. کیوں؟ یہ شیطان آنکھوں اور کانوں سے ہی زیادہ گمراہی پھیلاتا ہے, آنکھوں اور کانوں سے زیادہ گمراہی پھیلاتا ہے. اگر ہم اپنے آنکھوں کی حفاظت کریں گے, کانوں کی حفاظت کریں گے, انشاءاللہ شیطان کے ہتھ کنڈوں سے محفوظ ہو سکتے ہیں. لیکن یہ سب کچھ ہم محفوظ نہیں ہو سکے. اگر ہم توبہ کرتے رہیں گے, استغفار کرتے رہیں گے, تب بھی ہم شیطان کے ہتھ کنڈوں میں محفوظ رہیں گے انشاءاللہ. ہم ہمیشہ توبہ کرتے رہنا, اور صبح میں شام میں گناہ ہوتے رہتے ہیں, اور دن میں رات میں گناہ ہوتے رہتے ہیں. اگر بندہ توبہ کا اہتمام کرتا رہے گا نا, شیطان کا ہتھ کنڈا کمزور ہوتے جاتا ہے, اور پھر وہ شیطان سے محفوظ ہو سکتا ہے انشاءاللہ. بس اللہ سے دعا ہے باری تعالیٰ تو ہم تمام کو شیطان کے ہر ہتھ کنڈے سے بچنے کی توفیق عطا فرما, شیطان کے ہر حربے سے بچنے کی توفیق عطا فرما. باری تعالیٰ ہماری ایمان کی حفاظت فرما, باری تعالیٰ ہمارے اخلاص کی حفاظت فرما, باری تعالیٰ ہمارے بچوں کی حفاظت فرما, باری تعالیٰ ہمارے خواتین کی حفاظت فرما, باری تعالیٰ ہمارے بہنوں کی حفاظت فرما, باری تعالیٰ ہمارے ماؤں کی حفاظت فرما. باری تعالیٰ شیطان ہر طرح کے مالی اور مال کے غربت کے مسئلے لا کر وہ ہمیں گمراہ کرنا چاہتا ہے, ہر طرح گمراہ سے محفوظ فرما. باری تعالیٰ جو ہمیں پریشان حال ہیں, پریشانی کو دور فرما. باری تعالیٰ جو ہمیں قرض میں پھنسے ہوئے ہیں, قرض سے نکلنے کی توفیق عطا فرما. باری تعالیٰ ہم میں جو بیمار ہیں ان کو شفائے کامل عطا فرما, اور جو ہم میں بیمار ہیں ان کو شفائے عاجل عطا فرما. باری تعالیٰ ہم میں جو اپنے لڑکیوں کے لیے پریشان ہیں, باری تعالیٰ بہتر جوڑ عطا فرما. جو اپنے لڑکوں کے لیے پریشان ہیں, بہتر جو ہے بہو انہیں عطا فرما. باری تعالیٰ ہم میں جو مالی طور پر پریشان ہیں ان کے مال کو بہتر عطا فرما. جو کاروبار میں پریشان ہیں ان کے کاروبار کو جو ہے بہتر بنا دے. الغرض ہم جو پریشانی مبتلا ہیں ان تمام پریشانوں سے بچائے رکھنا, اور ایمان کو زندہ رکھنا, ہمیں ایمان کے تابع رکھنا, ہمیں تیرے نبی کے تابع رکھنا, اور تیرے نبی کے صحابہ سے محبت کرنے والے بنانا. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.